بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب. مسجد محمدیہ مچو مری اہل حدیث تعلقہ نندی کٹور اس مسجد کا اصلاحی اور تربیتی پروگرام یہ شروع ہونے جا رہا ہے. اس سے قبل میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسجد کے اندرونی حصے میں آ جائیں اور لوگ تھوڑا سامنے ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ ملے. سامنے آ کر بیٹھ جائیں. اور تمام علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ آپ ڈیسک پر تشریف لائے. مولانا رحمت اللہ عمری صاحب، مولانا خلیل جامعی حفظہ اللہ، جناب عبدالرحیم تیمودائی، حافظ محمد منظور صاحب حفظہ اللہ، حافظ محمد ولی اور مولوی حافظ مقیم جامعی، جناب مولوی عبدالسلام صاحب، مولوی حافظ عبدالکلام صاحب، تمام سے گزارش ہے کہ وہ ڈیسک پر تشریف لائیں. سے بیٹھے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہم سب کو آرام سے سکون سے بیٹھ کر یہ اصلاحی اور تربیتی پروگرام اور اجلاس سننے اور بیانات کو سننے اور سماعت کرنے اور کئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ زیر صدارت مولانا رحمت اللہ عمری صاحب جو ابھی تشریف لائے ہیں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. نظامت مولوی حافظ محمد اسماعیل عمری فرمائیں گے. فلیتفضل مشکورا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیر صدارت مولانا رحمت اللہ عمری امیر جمع اہل حدیث نندیال وہ تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ میں قرآن مجید تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں. حافظ محمد کلام عمری حفظ اللہ وہ آئیں گے، تلاوت قرآن پاک سے اس بزم کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين
والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. السلام عليكم ورحمة الله. नात है हक का तराना बातिल के खिलाफ। अरे मोमिनो तुम गाओगे हो खुदा का ये कुर्बान लुटा रहा है। अरे मोमिनो तुम गाओगे हो खुदा का ये कुर्बान लुटा रहा है। आवाज आ रही है मदीने से तुमको, आवाज आ रही है मदीने से तुमको के दर दर की क्यों तो करे मोहम्मद के यारों पे दाना गने बुरारों से कहना ये आदत बने है। मोहम्मद के यारों पे दाना गने बुरारों से कहना ये आदत बनी है। खुशी से मैं खुद अपना मुँह देखते हैं, बुरे को बुरा मुँह नजर आ रहा है। आवाज आ रही है मदीने से तुमको, आवाज आ रही है मदीने से तुमको के दर दर की क्यों तो करेगा दो आलम के आका की सुन्नत नबुव्वत शरीयत के कानून से है बगावत। दो आलम के आका की सुन्नत नबुव्वत शरीयत के कानून से है बगावत। जो हक बात कह दे उससे अदावत, जो हक बात कह दे उससे अदावत। अजब दौर वक्त से ये टकरा रहा है। आवाज आ रही है मदीने से तुमको, आवाज आ रही है मदीने से तुमको के दर दर की क्यों तो करेगा गरीबों पे जुल्म सितम करने वालों, तुम अपनी खुदाई कदम भरने वालों। गरीबों पे जुल्म सितम करने वालों, तुम अपनी खुदाई कदम भरने वालों। न दुनिया न दौलत
शाही रहेगी, न दुनिया न दौलत न शाही रहेगी, कि इंसाफ का वो दिन करीब आ रहा है। आवाज आ रही है मदीने से तुमको, आवाज आ रही है मदीने से तुमको, कि दर दर की क्यों तो करे बिगड़ खुद गए कौम तेरा नुमाए, करा के ये पूजा बने खुद खुदाए। बिगड़ खुद गए कौम बिगड़ खुद गए कौम तेरा नुमाए, करा के ये पूजा बने खुद खुदाए। कमाते दौलत करा के ये पूजा, कमाते दौलत करा के ये पूजा, सबक शिर्क बिदअत का जाए। आवाज आ रही है मदीने से तुमको, आवाज आ रही है मदीने से तुमको, कि दर दर की क्यों तो करे खारा। अरे मोमिनो तुम कहाँ सो गए हो, अरे मोमिनो तुम कहाँ सो गए हो, खुदा का ये कुरान उठा जा रहा है। आवाज आ रही है मदीने से तुमको, कि दर दर की क्यों को करे मोहम्मद शफीक को दावत देता हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक से इस बज़्म का आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله
واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام امیر عثمانی. تھی سیاہیوں کا مسکن میری زندگی کی وادی تیرے حسن کے تصدق مجھے روشنی دکھا دی تیرے حسن کے تصدق مجھے روشنی دکھا دی تیرا غم سما گیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا غم سما گیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں کوئی عیش جب بھی آیا میرے دل نے بددعا دی کوئی عیش جب بھی آیا میرے دل نے بددعا دی جو ذرا بھی نیند آئی کبھی اہل کارواں کو جو ذرا بھی نیند آئی کبھی اہل کارواں کو وہی بن گئے وہ تیرے جو بنے ہوئے تھے ہادی وہی بن گئے وہ تیرے جو بنے ہوئے تھے ہادی وہ کبھی نہ بن سکی ہے وہ کبھی نہ بن سکے گی وہ کبھی نہ بن سکی ہے وہ کبھی نہ بن
سکیں کسی دل کی جو عمارت تیری بیرونی نے ڈھالی کسی دل کی جو عمارت تیری بیرونی نے ڈھالی یہ کبھی کبھی عنایت ہے بمنزل سیاست یہ کبھی کبھی عنایت ہے بمنزل سیاست کہ جفائے سہنے والا کہیں ہو نہ جائے عادی کہ جفائے سہنے والا کہیں ہو نہ جائے عادی ہمیں آخرت میں عامر وہی عمر کا منائی ہمیں آخرت میں عامر وہی عمر کا منائی جسے کہہ رہی تھی دنیا غم عشق میں دوا دی جسے کہہ رہی تھی دنیا غم عشق میں دوا دی تھی سیاہیوں مسکن میری زندگی کی وادی تیرے حسن کے تصدق مجھے روشنی دکھا دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین محترم صدر جلسہ استاد محترم اور معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ اور پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں آج کے اس بابرکت موقع پر ہم سب ایک نہایت اہم اور بامقصد اصلاحی و تربیتی پروگرام میں جمع ہیں سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس پروگرام کی ترتیب دیے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے سب اس کے بعد میں آپ تمام معزز مہمان اور شرکائے مجلس کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں یا اہلا و سہلا و مرحبا بکم اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ یہاں پر ہمیں تشریف فرمائے یہ پروگرام ہماری دینی اخلاقی اور عملی زندگی کی اصلاح اور بہتر تربیت کے لیے منعقد کیا گیا ہے ہمیں امید ہے کہ آج کے اس مبارک اجتماع میں علماء کرام کی قیمتی نصیحتیں اور رہنمائی ہمارے دلوں میں تبدیلی پیدا کرے گی اور ہم سب اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کا عزم کریں
اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہمارے لیے نفع بنائے اور ہمیں سچی اصلاح اور بہترین تربیت نصیب فرمائے۔ آخر میں پھر دوبارہ میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استاد جامعہ شیخ حافظ نذیر احمدی رحمہ اللہ سے البتہ گزارش ہے کہ آپ اپنی قیمتی خدمات سے مستفید فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم، اساتذہ کرام، مؤخر علماء کرام، محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، محترم حاضرین، میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں، کرکندے کا رہنے والا ہوں۔ میرے لیے اس محفل میں ایک بڑی آزمائش سمجھیے یا پھر میری خوش قسمتی سمجھیے کہ میرے تعلیمی دور کے 3 مرحلوں کے تینوں اساتذہ یہاں پر موجود ہیں، جن کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ناظر قرآن کے استاد بھی ہیں میرے مولانا محمد فاضل احمد صاحب عمری حفظہ اللہ، میرے حفظ کے استاد بھی ہیں مولانا حافظ منظور احمد حفظہ اللہ، اور میرے عالمیت کے استاد ہیں مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب عمری حفظہ اللہ۔ بہرحال ان تینوں کی موجودگی میں کچھ بول رہا ہوں تو زبان لڑکھڑا رہی ہے، پھر بھی آپ ہی کا سکھایا ہوا سبق کچھ دہرانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ یہاں پر مؤخر علماء کرام بھی موجود ہیں، سینئر علماء کرام بھی موجود ہیں، جن کے درمیان مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا۔ یہ آپ کی عزت افزائی کا ایک طریقہ ہے، ہمت افزائی کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور آپ سے دین و ملت کی خدمات لیتا رہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مسجد میں، اس گھر میں ہم جمع ہوئے ہیں ایک خاص مقصد کے تحت کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے، اپنی ذات کی اصلاح کریں گے، اپنی تربیت کریں گے، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں گے۔ اس مناسبت سے پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ مسجد کے ذمہ دار، منتظمین، یہاں کے جو بھی امام ہیں، جو بھی ذمہ داران ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے، آپ کے میزان حسنات میں اضافہ فرمائے، اس کو شامل فرمائے۔ محترم حاضرین، آپ کے آنے کے جذبے کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر اس مسجد میں جو جمع ہوئے ہیں صرف کسی بستی کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ آس پاس کے بہت سارے علاقوں کے، بہت سارے قریوں کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کی دلوں کے اندر ایمان کی روشنی باقی رکھا ہے، اسی وجہ سے آپ لوگ اس دینی اجتماع میں، اس اصلاحی پروگرام میں آپ تمام تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو مبارک بنائے اور آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑی دیر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ آئندہ آنے والا مہینہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا بہت ہی عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ ہم اس کی تیاری کریں گے پہلے ہی سے۔ محترم حاضرین، ہم کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے بہت پہلے سے تیاری کرتے ہیں، بڑا کام انجام دینا چاہتے ہیں۔ جتنا بڑا کام ہوتا ہے تیاری اسی قسم سے ہوتی ہے۔ تو یہ مہینہ بھی بہت عظیم مہینہ ہے، بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی تیاری ہم کو پہلے ہی سے کرنی ہے، بہت پہلے سے کرنی ہے۔ اسلاف اکرام اس مہینے کی تیاری بہت پہلے ہی کیا کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں، سنے ہوں گے بیانات میں کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینے تک اسلاف اکرام دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار جو کچھ ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں ان کو قبول فرما،
پھر جب 6 مہینے باقی ہوتے تو رمضان کی آمد کے لیے، رمضان کے اپنی زندگی میں نصیبے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ پروردگار ہمیں رمضان کا ایک اور مہینہ نصیب کر دے۔ محترم حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ لیکن کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مرتبہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب کر رہا ہے۔ یہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کل کے بعد یا اس کے بعد ہماری زندگی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، لیکن ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی باقی رکھے کہ یہ رمضان کا مہینہ بھی ہم دیکھ سکیں، اپنی زندگی میں وہ اس کی برکتیں حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ تو محترم حاضرین، رمضان کی ہم تیاری کیسے کریں گے؟ اس کی اہمیت کے سلسلے میں اسلاف اکرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ ان میں سے قول ابو بکر البلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے جو مہینہ ہے، اس سے پہلے کا مہینہ رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، ان 3 مہینوں کو 3 مثالیں 3 چیزوں سے مشابہت دیا کرتے تھے، تشبیہ دیا کرتے تھے کہ 3 مہینے کیسے ہیں کہ رجب کا مہینہ شہر الزرع یعنی کھیتی بونے کا مہینہ، پھر اس کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے شہر سقی الزرع، اس کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے، پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شہر حصاد الزرع کہ وہ رمضان کا مہینہ اس کھیتی کی فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ من لم یزرع ولم یغرس ولم یسقی فکیف یرید ان یحصد الزرع، کہتے ہیں کہ جو آدمی کھیتی بویا نہیں، اس کو پانی دیا نہیں، تو پھر کھیتی سے کیا کاٹے گا، وہ فصل کیا کاٹے گا؟ محترم حاضرین، یہ بڑی اچھی مثال ہے ہمارے ماحول کے اعتبار سے۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو بزرگان ہیں، ہمارے کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تمام جانتے ہیں کہ جب یہ کھیتی کا موسم آتا ہے اس سے بہت پہلے تیاریاں کرتے ہیں، کھیت میں ہل چلا کے رکھتے ہیں، زراعت مار کے رکھتے ہیں تاکہ بارش ہو تو فوراً جو ہے اس میں کھیتی باڑی کا کام کر سکے ہم۔ کوئی ایسا کسان بھی ہوگا، غافل کسان، کہ جو وہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنی کھیتی میں ہل نہیں چلایا، زراعت نہیں کیا، بارش ہو گئی، اس کے بعد کھیتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں جو ہے پیڑ پودے لگانے کی کوشش کرتا ہے، فصل لگانے کی کوشش کرتا ہے، ایسا تو غافل کسان ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن کتنا بھی بھولا بھالا آدمی ہو جو کھیتی باڑی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ کب جو ہے بارشیں برسنے والی ہیں، اس سے کتنے دن پہلے جو ہے زراعت مارنا ہے، کھیت میں ہل چلانی ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے کیا کیا تیاریاں کرنی ہے، یہ تمام اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ہمارے اسلاف نے جو مثال دی ہے، کھیتی سے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جو آدمی کھیتی بوئے گا، اس کو اچھی طرح پانی دے گا، اس کی اچھی حفاظت کرے گا، تو پھر اس کے بعد اس کی فصل بھی اچھی کاٹے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں رمضان کی تیاری بھی اچھی طرح کرنی چاہیے، رمضان کی تیاری بھی اچھی طرح کرنی چاہیے، اس سے بہت پہلے ہی سے ہم کو تیاری کرنی ہے۔ ایک اور مثال بھی دی گئی کہ رجب کا مہینہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہوائیں چلتی ہیں بارش آنے سے پہلے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے کہ بارش آنے سے پہلے جو ہے یعنی فوری طور پر ایک ساتھ بارش نہیں ہوتی، اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پھر اس کے بعد بادل آنے لگتے ہیں، چھانے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد بارش برستی ہے۔ سب جانتے ہیں اللہ الذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عباده، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہوائیں بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد بادلوں کو لاتا ہے، دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں کسان کے بادل آئے ہوئے ہیں، بادل جو ہے پانی سے بھرے ہوئے ہیں، کسان خوش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں نازل کرتا ہے۔ یہ بارش آنے سے پہلے یہ تمام چیزیں تمہیدی طور پر آتی ہیں۔ تو رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے ہی رجب کا، شعبان کا جو یہ مہینہ آتا ہے، یہ ہماری تیاری کے لیے ہے۔ جیسے ہوائیں ہیں ویسے ہی ہے۔ تو مثال بھی دی انہوں نے ایک اور مقام پر فرمایا بھی کہ رجب کا مہینہ ہوا کی طرح ہے، شعبان کا مہینہ بادلوں کی طرح ہے، اور رمضان کا مہینہ بارش کی طرح ہے، کہ ان مواقع سے فائدہ اٹھانے۔ یہ سب مثالیں کیوں دی گئی ہیں؟ تاکہ ہم وقت سے پہلے تیاری کریں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، گزر جائے گا، جو اوقات اس موقع پر ہیں وہی اوقات رمضان کے مہینے بھی ہوں گے، وہی 24 گھنٹے، وہی ساعتیں، وہی گھڑیاں سب ہوں گی، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ کہ جو آدمی پہلے سے اس کے لیے تیار ہو وہی آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کوئی بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے ہی سے ہم
پلاننگ کرتے ہیں اس کے لیے کیا کیا کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، تمام چیزوں کی لسٹ بناتے ہیں، پوری طرح تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے ہم صحیح طور پر بزنس کر سکتے ہیں، صحیح طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچانک کوئی بھی کام انجام دیں گے تو اس سے یا تو ہم پریشان ہو جائیں گے یا پھر جیسے کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے ویسے فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تو محترم حاضرین، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو پھر ہم اس کے لیے تیاری کریں، پہلے سے تیاری کریں، اپنے کاروبار کو، اپنے کاموں کو سمیٹ لیں، اور رمضان کے لیے، رمضان کے مہینے ہم جو ہے ایک مہینہ جو عبادتیں کرنے کی ہیں اس مہینے کی عبادتوں کے لیے اپنا ٹائم فکس کر لیں۔ باقی 11 مہینے ہم صبح سے شام تک جو ہے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن رمضان کا ایک مہینہ اس کے لیے شیڈول تیار کریں، ایک جو ہے لسٹ بنا لیں، ایک وقت مقرر کر لیں کہ کب سے کب تک کیا کام کرنا ہے، اپنے جو ضروریات زندگی ہے وہ کام کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اپنا ٹائم ایسا فکس کریں، ایسا شیڈول بنائیں کہ ہمارے لیے نمازوں کے اوقات بھی فکس ہو، عبادتوں کے لیے اوقات فکس ہو، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی، ذکر و اذکار کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھ کر دین کی باتیں کرنے کے لیے بھی، ان تمام چیزوں کے لیے اوقات فکس رہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ہم رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کرتے ہیں، خاص کر روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا روزہ ہے، جو بھی آدمی استطاعت رکھتا ہے اس کو تو روزہ رکھنا فرض ہے ہی، اس سے اگر ایک بھی روزہ چھوٹ جائے تو بندہ دوبارہ وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتا، اور رمضان کا مہینہ کسی پر سے گزر جائے اور اس کی فضیلت اس کو حاصل نہ ہو تو پھر وہ بد نصیب انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا، تو لوگوں نے بعد میں جمعہ کے بعد پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول آپ نے کیوں آمین کہا؟ تو ان میں سے ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی کہ جس آدمی کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور پھر وہ رمضان کے مہینے میں برکت حاصل نہ کرے اس کی عبادتوں کے ذریعے، اس کی ریاضتوں کے ذریعے، تو پھر وہ بد نصیب انسان ہے، اس پر لعنت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تو میں نے اس پر جو ہے آمین کہا۔ تو بہرحال ہم پر رمضان آ جائے تو پھر یہ اس کی عبادتیں ہم سے نہیں چھوٹنی چاہیے، اس کی ریاضتیں، اس کی فضیلتیں ہم سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ رمضان آئے گا تو سب کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، رمضان سب پر آئے گا، جیسے بارش سب پر نازل ہوتی ہے ویسے رمضان کی برکتیں سب پر آئیں گی، لیکن ان برکتوں سے مالا مال کون ہو سکتا ہے؟ جو پہلے سے اس کے لیے تیار ہو، جو پہلے سے اس کے لیے تیار ہو۔ جو آدمی جتنا تیار ہوگا اسی قسم سے اس کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے، اس کے جو ہے عبادتیں، اور اس میں عبادتیں کر کے اپنے آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خوش نصیب بندہ بنا سکتا ہے آدمی جو پہلے سے تیار ہے۔ مثال کے طور پر جب بارش برستی ہے تو پھر جہاں پر چھوٹا گڑھا ہوتا ہے، ندی نالے ہوتے ہیں، اس میں جتنا پانی ہو اتنا ہی پانی رہتا ہے۔ اگر کوئی بڑا تالاب ہے تو بارش کا پانی کہاں جمع زیادہ ہوگا؟ تالاب میں زیادہ ہوگا۔ جتنا بڑا گڑھا ہوگا اسی قسم سے بارش کا پانی وہاں پر جمع ہوگا۔ اگر کوئی پتھری زمین ہے، چٹان ہے، یا ایسی زمین ہے جہاں پر پانی رکتا نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ بارش تو وہاں پر بھی برستی ہے، فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گڑھے جن کی استطاعت جتنی ہے اسی میں اتنا پانی بھر لیتے ہیں، بڑی ندی ہے، بڑا نالا ہے، بڑا تالاب ہے تو بارش کا پورا پانی اس میں اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ تو ویسے ہی رمضان ہم پر آئے گا تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ندی نالی کی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے تالاب کی طرح فائدہ اٹھائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سمندر کی طرح فائدہ اٹھا لیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چٹان کی طرح ہوں گے جن پر بارش برسے گی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس پر سے دھول چلی جائے گی لیکن پانی وہاں پر نہیں رکے گا، وہاں پر پیڑ پودا نہیں اگے گا، کوئی ہریالی نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے رمضان بھی ہم پر آئے گا، لیکن اس کے لیے جب پہلے ہی سے ہم تیار ہوں تو پھر مکمل طور پر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مکمل طور پر اس کی برکتیں ہم اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے سے ہم تیاری کریں، اس کے لیے تیار رہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے اپنے کاموں کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بیماری تو اپنی جگہ پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو چھوٹ دیا اس کے لیے، لیکن کاموں کا بہانہ، جیسے ہم بہت محنت کا کام کرتے ہیں، مستری کا کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ سب بہانے نہیں چلیں گے اللہ کے پاس۔ یعنی ہم اپنے طور پر جو ہے ٹائم فکس کر لیں کتنا کام کرنا ہے، ہم کتنا کام کر سکتے ہیں، کام کرتے ہوئے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو کر روزہ چھوڑ دیں۔ محترم حاضرین، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج رہیں گے کل چلے جائیں گے۔ آج ہم کو یقین ہو چکا کہ کسی کی زندگی بڑی عمر تک کوئی پہنچتا ہے تو خوش نصیبی کی بات ہے۔ جو لوگ 60-70 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے۔
उस हदीस के मिज़दाक मन ताला उम्रुहु व हसन अमलु, कि जिसकी उम्र लंबी हो और उसका अमल अच्छा भी हो तो खुशनसीब इंसान है। आज बताइए कि गिने चुने चंद लोग हमको नजर आते हैं जिनकी उम्र 60-70 साल को पहुंची हुई है या उससे बढ़ करके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50-60 साल की उम्र में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी जो जवानी की उम्र में चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। अचानक बीमारियां आ जाती हैं, ऐसी खतरनाक बीमारियां कि इंसान जो तसव्वुर से बाहर है कि अभी तो अच्छा था, थोड़ी देर में इंतकाल हो गया। ये भरोसा नहीं। आदमी यानी बुलबुला है पानी का एक बुलबुला है। क्या भरोसा है जिंदगानी का। शायर कहता है क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। पानी पर जो बुलबुला आता है कितनी देर तक रहेगा यकीन नहीं है। तो जिंदगी हमारी वैसे ही है, कब खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए हर रमजान को हम समझें कि यह हमारा आखिरी रमजान हो सकता है, यही हमारा आखिरी रमजान होगा। इसलिए हम जितना मुमकिन हो इसमें इबादतें करें। ये जो फराइज हैं, रोजा रखना ये तो जरूरी है ही, उसके अलावा जो भी इबादतें हैं, खासकर जो है क़ियामुल लैल का एहतिमाम करना, तरावी का एहतिमाम करना, कुरान मजीद की तिलावत का एहतिमाम करना, ये सब इबादतें हैं जो रमजान में हमको करने की हैं। हम ये समझ करके करें कि शायद इसके बाद हमारी जिंदगी में ये रमजान आने वाला नहीं है, मुमकिन है कि जिंदगी हमारी खत्म हो जाए। इसलिए कि रमजान के महीने के अंदर हम तमाम सुनते हैं, उसकी फजीलतें आइंदा भी सुनेंगे आप लोग, कि उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी अजीम रात रखी है कि उस अजीम रात की इबादत जो है 1000 साल से बढ़ करके है। तो ये मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बढ़ करके है कि आदमी की जिंदगी 80 पर 3 साल अगर आप हिसाब लगा लेंगे तो 80 पर 3 साल से आगे बढ़ जाएगी, जिसकी बहुत सारे लोगों की उम्र जो उतनी भी नहीं पहुंचेगी। तो कोई आदमी उस रात को पाले तो फिर उतनी इबादत का सवाब उसको मिल सकता है। तो हम सोचें कि शायद ये हमारा आखिरी रमजान हो, अपनी जिंदगी में जो है ये रमजान ना गवाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के सिलसिले में बात बताई थी कि सल्लु सलातल मुवद्दि, कि आदमी मरने वाला है, अब करीब में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, अलविदा कहने वाला है अपनी जिंदगी को। वो आदमी जैसे नमाज पढ़ता है वैसे नमाज हमको पढ़नी चाहिए कि इसके बाद हमारी नमाज होगी या नहीं होगी, हम नमाज पढ़ेंगे या फिर हमारे ऊपर नमाज पढ़ी जाएगी। ये सोच करके हम नमाज पढ़े कि शायद मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, कि मुमकिन हो इसके बाद की नमाज जो मैं पढ़ूंगा नहीं बल्कि मेरे ऊपर लोग पढ़ेंगे। ये सोच करके हम इबादत करें तो जो खुशू हमारी इबादतों में आएगा, जो इखलास हमारी इबादतों में आएगा, जो लिल्लाहियत हमारे अंदर पैदा होगी, वो चीज हमारी हर इबादत में होनी चाहिए। हर काम करते हुए सोचें कि ये हमारा आखिरी काम होगा, ये हमारी आखिरी इबादत होगी, ये हमारा आखिरी रमजान हो सकता है। इसके बाद शायद हमको ये रमजान ना मिले तो फिर हम कभी जो है अपने ये लम्हात को जाय नहीं करेंगे, थोड़ा सा वक्त भी हम जाय नहीं करेंगे, बेकार के कामों में नहीं लगाएंगे, बेकार के जो है मसरूफियात में हम नहीं लगाएंगे। इसलिए कि आप जवान हैं, कहेंगे कि हमारी जवानी है और हम बड़ी उम्र को पहुंचेंगे तो इबादतें कर लेंगे। जवानी की इबादत अल्लाह तबारक व तआला के पास बहुत ही मकबूल होती है। क्वालिटी अल्लाह ताला को पसंद है, क्वांटिटी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा इबादतों को पसंद नहीं करता, बल्कि जो इबादतें की जाती हैं उन इबादतों में अल्लाह तबारक व तआला क्वालिटी चाहता है कि नौजवान जो इबादत कर सकता है, अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि नौजवान की इबादत के अंदर क्या क्वालिटी हो सकती है, कितने अच्छे अंदाज से वो इबादत कर सकता है। इसीलिए नौजवान की अपनी जगह पर फजीलत है। जहां अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो सवालात किए जाएंगे हमारी पूरी उम्र के ताल्लुक से सवाल होगा ही, उसमें से जवानी की उम्र का भी सवाल होगा, जवानी के जो लम्हात है उसका भी सवाल होगा। क्यों अलग से सवाल किया गया? इसलिए कि उसकी अहमियत है। मोहतरम हाजिरीन, ये हमारा तसव्वुर दूर कर दे। पहले तसव्वुर था कि चलो भाई 50 साल की उम्र हो गई है, मस्जिद के कोने पकड़ लो। ऐसा नहीं है। अब 50 साल की उम्र को पहुंचने का तसव्वुर बहुत कम है। बहुत कम लोग जो है 50 साल की उम्र को, 60 साल की उम्र को पहुंचते हैं, उससे पहले ही जिंदगी खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं आपसे जो है गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाला जो रमजान का महीना है उसके लिए हम अपने तौर पर तैयार कर लें, उससे भरपूर जो है उसकी इबादतें, उसमें इबादतें करें, उससे बरकतें हासिल करने की कोशिश करें। रोजा रखें, नवाफिल पढ़ें, तिलावत कलाम मजीद का एहतिमाम करें। अगर मुमकिन हो, अगर अल्लाह तबारक व तआला हमको सेहत रखी है तो फिर एतिकाफ का भी एहतिमाम करें, जिसमें पूरी इबादतें इंसान कर सकता है, नवाफिल का एहतिमाम कर सकता है, मस्जिद में बैठ करके तिलावत का एहतिमाम कर सकता है। बाहर की बहुत सारी मसरूफियतों से इंसान दूर हो जाएगा, कट जाएगा। वो तबत्तल इलैहि तबतीला, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मखलूकात से कट करके अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुड़ जाएंगे। ये अहम मरहला होता है एतिकाफ का, कि जिसमें बैठकर इंसान जो है अल्लाह ताला के करीब हो जाता है, बहुत सारी इबादतें कर सकता है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप
ہم جو بھی ہیں رمضان سے آنے سے پہلے تیاری کریں، اس کے لیے جو تیار رہیں اور رمضان کی مکمل عبادتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کی کوشش کریں، وہ تمام برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں جو فضیلتیں، جو برکتیں اس رمضان میں حاصل ہونے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے والے کو اور سننے والے تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام لوگوں کی زندگیوں کو سلامت رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنی زندگیوں میں ایک اور رمضان پائیں، اس کی عبادتیں اور اس کی ریاضتیں اور اس کی برکتیں ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد محمودیہ الحدیث ہندی اردو کی امام اور ٹیچر محمد حفیظ جامعی کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں۔ صدر محترم، ذی وقار علماء اکرام اور حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ مرے والوں سے بہت کم وقت میں اللہ کے اس گھر کی تعمیر کا کام مکمل کرایا۔ یقیناً قابل مبارکباد ہی مجھ مرے والے نوجوانوں کی اور بزرگان کی، اس لیے کہ رات دن انہوں نے کڑی محنت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے محنتوں کو قبول فرمائے، کیونکہ ساری تعریفیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر وہ کسی کو ہدایت دے تو کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتے، اگر کوئی یعنی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد درود و سلام کا نزول ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر، خاص کر کے ہم سب کے آخری نبی، نبیوں کے سردار، ساقی کوثر، شافی محشر، یتیم اور در یتیم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر۔ بھائیو، اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد آج میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں، کیونکہ ہماری اس محفل میں ہمارے مربی، استاد الاساتذہ یعنی گرو لکی گرو، استاد الاساتذہ تو نہ سمجھ میں نہیں آتا، گرو لکی گرو یعنی استادوں کے استاد اور کتابوں کے مصنف، تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اس قریے میں آئے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمل ناڈو یہاں سے تقریباً 10 گھنٹوں کا سفر، دور دراز کا سفر، تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے شیخ محترم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں لوکل کا ہوں، کبھی بھی موقع ملے گا تو آ کر کے نصیحتیں کر سکتا ہوں، مگر چونکہ ذمہ داروں کی یہ آرزو، یہ تمنا کہ میں بھی کچھ خطاب کروں، تو جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں رخصت ہو جاؤں گا تاکہ ہم سب کے مربی شیخ محترم کے باتوں سے استفادہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ آدمی اسی وقت تھام سکتا ہے جب اس کے ہاتھ خالی ہو۔ کیا ہو؟ ہاتھ خالی ہو۔ خالی ہاتھوں سے اگر آدمی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے تو وہ یقیناً راہ ہدایت پاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک بوڑی ہے، کنواں، میں ہمارے قریے کے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اصل مقصد جو ہے آپ کے دل و دماغ میں باتیں اٹھانا ہے۔ اب ایک کنواں ہے، بوڑی،
वो बोड़ी में अगर कोई गिर चुका है तो ऐसी सूरत में उसको ऊपर लाने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? रस्सी का सहारा लेंगे। रस्सी को अगर कुएं में छोड़ दी जाए तो पकड़ने वाला अगर उस रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ ले तो आसानी के साथ वो ऊपर चढ़ सकता है। तो ऐसे ही रस्सी से मुराद कुरान मजीद है। क्या है? कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की किताब। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को मजबूती के साथ पकड़ ले, थाम ले, तो आदमी राह रास्ते पर आ जाता है। अगर मजबूती के साथ नहीं पकड़ लिया तो कुएं में ही रह जाएगा, गिर जाएगा, गुमराही में ही वो पड़ा हुआ रहेगा। तो इसलिए हम सबको क्या मजबूती के साथ पकड़ना है? बोलो, रस्सी से मुराद क्या है? कुरान मजीद। कुरान मजीद को हम सब मजबूती के साथ पकड़ना। और दूसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? वला तफरकू, आपस में इख्तिलाफ मत करो, आपस में जुदा जुदा मत हो, आपस में इख्तिलाफ ना करो। वजह क्या? इख्तिलाफ करेंगे, आपस में इख्तिलाफात में पड़े रहेंगे तो कभी भी वो कौम तरक्की नहीं करती, वो जमात तरक्की नहीं करती। इज्तिमाइयत में कुव्वत है, यूनिटी में ताकत है। ऐकमत्यम हमारे अंदर अगर हो तो बड़े से बड़ा काम भी आसानी के साथ हम कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक मिसाल मुच्चुमरी वालों की है कि नौजवान भी, बुजुर्ग भी पूरे के पूरे मुत्तहिद होकर के मस्जिद को जो है बनाना बोल करके ठान लिए और अल्लाह के फजल व करम से चंद महीनों में ये मस्जिद तामीर हो गई। अब मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि मस्जिद तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गई। अल्लाह के फजल व करम से बड़ों ने भी, नौजवानों ने भी रात दिन कड़ी मेहनत करके मस्जिद को तामीर की। मगर शैतान क्या करता मालूम? इख्तिलाफ डालना शुरू करता। शैतान खेलता दिमागों से, क्या बोल करके उन्हें क्या करा रे, उन्हें क्या करा, उसके बाद इन्हें क्या दिया बोल करके, उन्हें क्या मेहनत करा बोल करके। तो इस तरह आप दिलों में बुग़्ज़ पैदा कराता शैतान। इसलिए कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इस बात से नाउम्मीद हो चुका है कि जज़ीरा अरब में जो लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाजी हैं, वो उसकी इबादत करेंगे। यानी शैतान इस बात से नाउम्मीद हो चुका है कि जज़ीरा अरब में जो लोग नमाज पढ़ते हैं उसकी इबादत करेंगे। उसे इस बात की उम्मीद नहीं है। वलाकिन फित्तहरीश बैनहुम, वलाकिन फित्तहरीश बैनहुम, मगर वो इस बात से मायूस नहीं हुआ, इस बात से कि आपस में लड़ाई और झगड़े डाल देगा। क्या करेगा? लड़ाई और झगड़े डाल देगा। आपस में लड़ाइयां डाल करके शैतान इंसान को गुमराह करेगा, नफरतें डाल देगा, अदावतें डाल देगा, एक दूसरे के खिलाफ हसद डाल देगा। याद रखिए, सीनों में अगर कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है, नफरतें हैं, तो फिर हमारी इबादत बेकार है। उसकी मिसाल, अगर कोई गंदे बर्तन में अच्छा पानी डाल दे तो क्या वो पानी अच्छा होगा? गंदे बर्तन में अगर कोई पानी डाल दे, अच्छा पानी, तो क्या पानी अच्छा होगा? गंदे बर्तन में अगर कोई खाने की अच्छी चीज डाल दे तो क्या वो चीज अच्छी होगी? नहीं होगी। तो ऐसे ही जब तक हमारे दिल साफ नहीं कर लेंगे हम लोग, हमारी इबादत भी नाकाबिल कबूल है। इसीलिए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ातऊ वला तदाबरू वला तबागदू वला तहासदू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ातऊ, आपस में ताल्लुक मत तोड़ लो, आपस में ताल्लुक मत तोड़ लो। क्योंकि अगर मुट्ठी भर जमात है, मुत्तहिद नहीं है, तो फिर यूं समझो कि हमको जो है कामयाबी नहीं मिलती। अगर मुट्ठी भर जमात है, मुत्तहिद है, हमारे अंदर इत्तेहाद है, तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता। अगर हम मुत्तहिद हो तो याद रखिए हमारी कीमत बढ़ जाती है, अगर हम मुंतशिर हो तो हमारी कीमत गिर जाती है। उसकी एक मिसाल
हम में से हर कोई मार्केट में जाता है कि नहीं जाता? अंगूरों को आप देखें ना देखें, अंगूर बेचने वाला शाख से जो अंगूर लगा हुआ रहता है उसकी कीमत अलग रहेगी, शाख से जो अंगूर टूटे हुए रहेंगे उसकी कीमत गिर जाएगी। उसकी कीमत क्या होगी? गिर जाएगी। शाख से जो अंगूर अलग होंगे उसकी कीमत गिर जाएगी। वजह क्या? इसलिए कि शाख से जुड़ा हुआ नहीं है, कीमत गिर जाएगी। ऐसे ही अगर हमारे सफ़ों में इख्तिलाफ हो, हमारे दिलों में हसद और कीना हो, तो फिर हमारा वक़ार गिर जाएगा, हमारा वक़ार गिर जाएगा। इस्लाम इज्तिमाइयत का हुक्म देता है, आप अलग से नमाज पढ़ो, नमाज हो जाएगी, मगर जमात के साथ नमाज पढ़ने की फजीलत ज्यादा है या अलग नमाज पढ़ने की फजीलत ज्यादा है? किसके साथ नमाज पढ़ने की फजीलत ज्यादा है? जमात के साथ। तो दीन इस्लाम हमें इज्तिमाइयत का हुक्म देता है, इज्तिमाइयत का हुक्म देता है। और इसी तरह आप देखिए, जो शाख, जो डाली दरख्त से अलग हो जाए वो राख बन जाती है, और जो पत्ता शाख से टूट जाए वो पैरों के नीचे मसल दिया जाता है। जो खतरा समंदर से अलग हो जाए वो सूख जाता है। हमारी हालत भी ऐसी है, हमारी हालत भी ऐसी ही है। अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा काम आसान बन जाएगा। दीवार को जमाना मुश्किल है, मगर दीवार को तोड़ना मुश्किल है क्या? दीवार को तोड़ना आसान है, दीवार को जमाना बड़ा मुश्किल काम है। तो लिहाजा हम सबको चाहिए कि आपस में ताल्लुक ना तोड़े। होता क्या है कि बाज लोग क्या करते हैं कि मस्जिद को नारा मनिया तो उसकी सूरत देखते मुझे होता अब इबादत से दूर हो जाता है। तो शैतान जो चाल चल रहा कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? कामयाब हो जाता है शैतान। और कभी ऐसा होता है कि भाई बहनों में जुदाई आ जाती है, आने के बाद भाई फखर से बोलता, क्या बोल करके, 1 साल हुआ मेरे भान के घर में कदम रखा रहा तो जब बोल, मेरी बहन के घर में कदम रखा रहा तो जब बोल 1 साल हुआ। फखर करने की बात है। अरे 1 साल तक तो बात करना छोड़ दिया तो उसे कत्ल करने के बराबर है, उसे